اچھی بات ہے. یہ اوپر والے اقوال بھی دیکھ لینا، یہ بھی بڑے اچھے لکھے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، لا یصح القول الا بعمل ولا یصح قول وعمل الا بنیت ولا یصح قول وعمل ونیت الا بسنہ. یہ اہم چیز ہے، بہت اہم، ڈیر اہم. یہ بدعات کے اندھیرے ہیں. ہاں بھئی دیکھو، کیا مصیبت میں پھنس گئے بھئی. اہل بدعت کے سب سے بڑی بنیاد جواز بدعات پر اسی اصول کی تخریج ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. وہ اصول کیا ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ. اس پر وہ لاتی ہیں، روایات بھی خود استعمال کرتی ہیں، اور اصل بنیاد وہ یہ، اس کا جواب ہو چکا ہے. اب ایک اور پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ حضرت عمر نے تراویح کو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے. اب ذرا توجہ میری طرف رہے. آپ کو جب میں نے مسئلہ پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احداث فی الدین، بدعت شرعی کس چیز کا نام ہے؟ احداث فی الدین. اور دین کس چیز کا نام ہے؟ تو فعل عمر بدعت شرعی بنے گا؟ بولو، فعل عمر شرعی بدعت بنے گا؟ تو پھر اس کو شرعی بدعت کے زمرے میں لگانا پھر اس اصول پہ گفتگو ہوگی. اس لیے میں نے جان بوجھ کے بھی چھوڑا کہ اب اتنی چیز تو آپ کو آنی چاہیے کہ جب آپ نے بدعت شرعی کی تعریف ہی یہ پڑھی کہ نبی پاک اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو پھر فعل عمر، عثمان، معاویہ، کسی صحابی کا بھی فعل ہو تو اس کو بدعت کہیں گے یا دین کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ دین. ہاں، ایک بزرگ کہہ رہا ہے بدعت، اس کو کیا کہیں گے؟ دین. دین کہیں گے. اور بدعت کس کو کہیں گے؟ احداث فی الدین. یہ نقطہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیوں نہیں بیٹھ رہا. تو حضرت عمر کے اس فعل کو شرعی بدعت کہنے والا بالکل پاگل، بدعتی تو ہے ہی صحیح لیکن کھوتا بھی ساتھ ہے، کیونکہ حضرت عمر کا فعل شرعی بدعت بن سکتا نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء میں گیا اور دین کے اندر گیا، اور شرعی بدعت میں نے کہا کہ وہ بعد صحابہ کے شروع ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے تو معیاری صحابہ ہیں. تو پھر فعل عمر کو شرعی بدعت میں لے آنا نعمت البدع جیسا کہ بریلر کرتے ہیں، تو یہ ان کی مذہبی دہشت گردی بھی ہے اور جہالت بھی ہے. تو اس لیے یہاں اس بدعت کا معنی لغوی ہے، اور لغوی اس کا معنی ہے اظہار. اور فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان نے خود ان پہ اعتراض ہوا تو احمد رضا خان نے کہا کہ جہاں بدعت سے مراد لغوی بدعت بے معنی اظہار، کہ یہ اظہار نیا ہے
اور نئی چیز کہے، باقی فرمان عمر اگر بدعت بنے گی تجھے کیا بنے گی؟ بدعت لغوی بنے گی، اور ہم نے لغوی بدعت کی گفتگو نہیں کی، ہم نے کس بدعت کی گفتگو کی ہے؟ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ شرعی بدعت میں حسنہ یا سیئہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، صاف مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے من احیا سنتا قد امیتت بعدی فإن له من الأجر، جس آدمی نے سنت کو زندہ کیا بعد اس کے گم ہونے، مردہ ہونے، مٹ جانے کے، تو اس کو بھی اجر ملے گا، مثل من عمل بہا من الناس، مثل اس کے کہ عمل کریں گے ساتھ اس کے لوگ اور نہیں کم کیا جائے گا ان کے اجروں سے کوئی چیز۔ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ، لا يرضا، یہ صحیح کر لو، لا يرضاها اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ مِثْلُ اسم من عمل بها من الناس لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا۔ اس روایت کو لایا مفتی احمد یار بھی، غلام رسول سعیدی، پیر کرم شاہ بھی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہاں کیا حدیث میں آ رہا ہے کہ من ابتدع بدعۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ، جس نے ایسی بدعت ایجاد کی جس پر اللہ رسول راضی نہیں تو اس کو گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ تو مفتی صاحب کا دار و مدار ہے، کہتا ہے دیکھیں جب مقید بالقید پہ حکم لگتا ہے تو وہاں مقصد محض کلام کا کیا ہوتی ہے؟ قید۔ تو یہاں پر ہر بدعت سے منع نہیں ہے، بلکہ ایسی بدعت جس کو اللہ رسول پسند نہیں کرے اس بدعت سے منع۔ تو اسی سے معلوم ہو گیا کچھ بدعات وہ بھی ہیں جن کو اللہ رسول پسند کرتے ہیں۔ لا یرضا اللہ سے تقسیم سمجھ آ گئی نا دوستو بزرگوں، کہ کچھ بدعات وہ ہیں جو اللہ رسول کی پسندیدہ ہیں، اور کچھ بدعات وہ ہیں جو اللہ رسول کی پسندیدہ نہیں ہیں۔ کیوں بولتے نہیں ہو؟ اونچے بولو۔ ہاں، تو تقسیم کہاں سے کی ہے مفتی صاحب نے؟ لا یرضا اللہ، ایسی بدعت جس پہ اللہ راضی نہیں۔ تو اس کا کیا مفہوم نکلے گا کہ کچھ بدعات ایسی بھی ہے نا جن پہ اللہ راضی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہے الزامی، ایک جواب تحقیقی ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ بدعات ہیں جن پہ اللہ رسول راضی نہیں اور وہ بدعات شرعیہ ہیں، جن پہ اللہ رسول راضی نہیں۔ کون سی بدعت ہے؟ شرعی۔ اور جو بدعات غیر شرعی لغویہ ہیں ان کی تفصیل ہے۔ تو اللہ کے رسول دیکھو نا، خود رسول پاکی بتائیں گے نا کس پہ رسول راضی ہے کس پہ نہیں۔ تو آپ نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہہ کر بتا دیا کہ احداث فی الدین مطلقاً مذموم، اس میں کوئی تقسیم نہیں۔ اور آپ نے بتا دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی خدا کی رضا نہیں ہے۔ اور باقی رہ گئی بدعات لغویہ، اس میں باقی تفصیل ہے، ان میں کچھ بدعات وہ ہیں جو نصوص کے خلاف بنے گی تو اللہ رسول ان پہ راضی نہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نصوص کے خلاف نہیں ہے تو ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اے پنکھے ہیں یہ کس نص کے خلاف ہیں؟ اسی طرح بجلی، اسی طرح یہ آپ جیسے بیٹھے ہیں تو اس پہ اللہ رسول راضی ہے، یہ خدا رسول کے منشا کے خلاف نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب الزامی جواب کا حاصل کیا نکلا کہ ٹھیک ہے
کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس بدعت پہ اللہ رسول راضی ہے اور کس پر نہیں. تو اب تک جتنے آپ نے دلائل پڑھے آپ نے پڑھ لیا کہ بدعت شرعی پہ اللہ رسول راضی نہیں ہے. تو تفسیر کس میں ہو سکتی ہے؟ بدعت لغویہ میں. تو بالکل ٹھیک ہے، پھر بھی ہمارے موافق ہے، ہمارے خلاف بالکل نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں پر یہ کشید کرنا کہ بعض بدعات پہ اللہ رسول راضی ہے، یہ مفہوم مخالف ہے، فلا اعتبار لہا ایک. اور دوسرا کہ یہاں پر جو قید لگی ہے، بسا اوقات قید لگتی ہے اعتراضاً للاعتراض، اور بعض اوقات قید کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ للتکبیر والشناع، لزیادت التکبیر والشناع. تو زیادت تکبیر اور شناعت کے بیان میں، جیسے لا تکرہ المومنات، آگے کیا ہے؟ ان اردنا، اگر وہ تحسن کا ارادہ رکھتی ہوں تو اس پر انشاءاللہ بات آئے گی. تو یہاں پر بھی ایسے ہی زیادت شناعت اور زیادت قباحت کے لیے کہ ایسی بدعت جس پر اللہ رسول راضی نہیں پھر بھی اس کو ایجاد کرنا اور اس پہ لوگوں کو چلانا. تو یہ مقصد مطلقاً بدعت کی تردید ہے. زید قید بطور زیادت شناعت اور قباحت ہے. تیسرا من سنّا، اے حدیث تو بریلویوں نے توبہ. دو حدیثیں ہیں جو بریلوی لٹریچر ایک ایک کتاب میں 10 دفعہ ذکر کرتی ہے. ایک یہ من سنّا سنتن حسنہ، اور ایک آتی ہے یتقرب الی العبد بالنوافل. وہ سیالوی نے کتاب میں کوئی 20 جگہ پہ اس روایت کو لائے، بار 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 بار. تو یہ بدعات میں اس مضمون کی من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس آدمی نے اچھا طریقہ کیا تو اس کے لیے اجر ہوگا، ما عمل بہا فی حیاتی ہی و بعد مماتی ہی. یہ تو کوئی مماتیوں کا مسئلہ ہے. فلہ اجرہا، بعد سے اس کے اجر ہوگا جو اس نے عمل کیا اس کے ساتھ اس کی زندگی میں، و بعد مماتی ہی، اور اس کے مرنے کے بعد. ومن سن سنتن سیئۃ فعلیہ اسمھا، تو جس نے بری رسم نکالی اس کے لیے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا حتیٰ کہ چھوڑی جائے. ومن مات مرابطا، اور جو آدمی مرابط اللہ کے راستے کا سپاہی بن کے مر گیا تو اس پر عمل مرابط کا جاری رہے گا، یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور بارڈر توحید و سنت کا محافظ بنتے ہوئے اور توحیدی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ وہاں مر گیا تو قیامت تک وہ مرابط کے ثواب حاصل کرے گا اور قیامت والے دن وہ اسی حالت میں اٹھے گا. تو اس سے لایا ہے سارے حضرات میں بدعت حسنہ. اس کے اندر دیکھو یہ بدعت حسنہ ہے یا سنت حسنہ ہے؟ جی من سنّا سنتن، یہ ایسے ہے جیسے دوسری روایات میں من احیا سنتن، من احیا سنتن، من سنّا سنتن، من احیا سنتن. اور اس پر وہ ساری روایات اس کے لیے مفسرہ ہیں جن میں صاف لفظ آیا احیاء السنہ کا، کہ جو آدمی سنت کا احیاء کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا. تو من سنّا فی الاسلام سنتن سے مراد بدعت نہیں، لفظ سنت کا ہے، بدعت کا نہیں ہے. اور سنت سے اصل وہ دوسری روایات اس کے لیے شارعہ ہیں جن میں احیاء السنہ کا
مسئلہ چلا ہے، ابھی بھی پیچھے چلا، من آیا سنتن قد امیتت بعدی فإن لہ من الاجر. تو اسی طرح الذین یحیون سنتی بعد ما امیتت. تو مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں. من سنہ فی الاسلام سنہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بدعات کو مٹایا، سنتوں کو زندہ کیا تو اس کو اجر ملے گا. نہیں سمجھ آئی؟ تو آئیے تو مہربانی کرو نا، کرائے پہ کیوں بولتے ہو؟ ہاں بغیر کرائے کے بولو. تو یہ من سنہ فی الاسلام میں سنتن نہیں، بدعتن نہیں. اور سنتن کا معنی میں نے بتایا. ایک دوسرا کہ اگر عام طریقہ لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. عام طریقہ للدین، یہ بدعات شرعی وہ تو دلائل سے ہم نے رد کر دیا. تو اب ایک آدمی نے للدین ایک طریقہ، مثلا یہ فہم قرآن ہے تو مولانا حسین علی نے یہ طریقہ شروع کیا تو ان کو بھی ثواب ملے گا. اب پڑھا ہم رہے ہیں، ثواب ان کو بھی مل رہا ہے. تو اسی طرح کوئی دال علی الخیر ہو، وہ جو حدیث میں آتا ہے، اور یہ روایت بھی اسی سیاق میں ہے. مفصل حدیث وہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے سواری مانگی، آپ نے فرمایا نہیں. تو ایک آدمی نے دلالت کی فلاں کے پاس ہے. تو اسی طرح بعض روایات میں ایک آدمی آیا، آپ نے اس کو کھڑا کیا تاکہ لوگ اس کا تعاون کریں. ایک آدمی نے اس کا تعاون کیا، باقیوں نے اس کی اقتداء کی. تو ایسے امور جو امور مصلحہ للدین ہیں، وہ اس پہ کوئی نیا طریقہ بے شک نکالے اس پہ اجر ہوگا. لیکن جس نے احداث فی الدین کیا اس کی لتریشن ضرور ہوگی اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ چند ایک اور ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا، یہ بھی بہت لائے. جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھی ہے. یہ مقدمہ ذکر کیا. پھر کہا کہ ہماری 11ویں 12ویں کل 40ویں اسقاط یہ معمولات اکابر ہیں. اور حدیث میں آ گیا ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان ہے کہ جس چیز کو لوگ اچھا سمجھیں تم بھی اس کو اچھا، اللہ کے ہاں بھی وہ اچھی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جتنے ہمارے معمولات ہیں ان کو مسلمان اچھا سمجھتی ہے. تو جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ بدعت حسن ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. الجواب، اس کے بھی ایک الزامی جواب ہے، بعض تحقیقی ہیں. الزامی جواب یہ ہے کہ وہاں ما رآہ المسلمون آیا ہے اور تم مسلمان ہو ہی نہیں. المسلمون کی قید سے تم فارغ ہو. پہلے یہ فیصلہ ہوگا مسلمان ہم ہیں یا تو. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دو تو بدعات پہ گفتگو بعد میں ہوگی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جہاں ہمیں موقع مل گیا ہے کہ پہلے تم ثابت کرو بے تم مسلمان ہو بھی صحیح، تو ما رآہ المسلمون بعد میں. ایک دوسرا بھی الزامی جواب دے رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ مسلمان تو آج کل بے حیائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اکثر مسلمانوں کی لبرل ہے، بے حیائی، بے پردگی، وہ کھوتا کھوتی ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم مخلوط حاصل ہو رہی ہے. اور جتنی اریانی، فحاشی، بے حیائی اور دین سے دوری، اکثر مسلمان اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. تو یہ پھر فہو عند اللہ حسنہ کا مصداق ہوگا. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ شمار کر لیں کہ کون سی وہ بے حیائی نہیں جو مسلمان نہیں کر رہا، کون سی وہ بے غیرتی نہیں جو مسلمان نہیں کر رہا، اور کتنے مسلمان ابھی اگر آپ سروے کریں تو 10% مسلمان روزے رکھ رہے ہیں، 10%، اور 90% مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا.
اور نمازی تو 5% بھی نہیں ہوں گے، 5 وقت کے نمازی. تو ما رآہ المسلمون حسنا، تو یہ جو مسلمان اچھا دیکھیں گے نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمان ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے فرمان ابن مسعود کی روشنی میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ساتھ دوسرا فرمان ملاؤ، من کان مستنن منکم فلیستنا اولئک اصحاب محمد. تو وہ یہ بریلوی مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، یا للور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. حضرت عبداللہ ابن مسعود تو فرماتے ہیں کہ میرے دور میں جو زندہ ان کو بھی چھوڑو، اولئک اصحاب محمد بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد اتبعوا آثارہم. تو المسلمون سے مراد کون ہے؟ اصحاب محمد. اصل بات یہ ہے، میں نے کیا کہا آپ کو کہ یہ بھی فرمان ابن مسعود ہے، وہ بھی فرمان ابن مسعود. تو ابن مسعود کے اپنے فرمان میں وضاحت موجود ہے کہ المسلمون سے مراد ہر ایک دور کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ المسلمون سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ اصحاب رسول. وہ لوگ ہیں. تو اصحاب رسول جس بات کو اچھا سمجھے وہ عند اللہ حسن ہے، اس میں کوئی کسی کو نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ تردد ہے. اگر المسلمون عام رکھنا ہے تو پھر اس میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی. آج کے مسلم کا نظریہ، یہ تو سود کو بھی اکثر مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا، لبرل طبقہ زیادہ ہے یا دیندار طبقہ زیادہ ہے؟ آپ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. آپ جو مولوی ملوانے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی تو تعداد کیا ہے؟ اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو دیندار سے میری مراد ہے کہ مطلق دیندار، دین سے محبت کرنے والے یا دین کی طرف نسبت کرنے والے، یہ اگر 2%، 3% آپ کو مل جائیں تو آپ شکر کریں. او بزرگوں، بالکل چند. پھر وہ جو 5% کر لو، 5% لوگ مذہبی ہیں، 95% لوگ لبرل ہیں، روشن خیال، لا مذہب اور مذہب سے آزاد. پھر یہ جو 5% ہے ماشاءاللہ، ان میں 72 فرقے ہیں. یہ 5% جو بیٹھے ہیں ان میں پھر اپنی اگر شاخیں نکالیں تو پھر اس میں آپ قلت بھی ہیں. ہاں، اور بریلر ہیں، شیعہ ہیں، آل حدث ہیں، ریبنڈی ہیں، سبز پگڑی والے ہیں، اور پھر پیر ہیں، پھر اور بہت ساری مصیبتیں ہیں. تو آپ جو بیٹھے ہیں بزرگوں، آپ 1% بھی ماشاءاللہ نہیں بنتے پورا. تو اب مار رآہ المسلمون، تو المسلمون سے کیا مراد ہے؟ اکثریت مسلمانوں کی، تو اکثریت لبرل ہے. پھر خاص مسلمان، تو خاص مسلمان کی پھر حد کیا ہوگی؟ تو بات وہی بنے گی اصحاب رسول، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور اسی کو ساتھ ملا لو، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین آمنوا من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ فہو عند اللہ حسنا. رضی اللہ، بس یہی بات ہے. تو وہ جماعت صحابہ ہے، اس کے بعد نہیں. یا پھر اس سے مراد اجماع المسلمین ہو، اجماع المسلمین. لیکن اجماع کھوتا ریڑی والوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اجماع مجتہدین امت. تو امت کے مجتہدین کا اجماع ہو تب بھی صحیح ہے، یا اس سے مراد خاص جماعت الصحابہ ہو المسلمون سے تب بھی صحیح ہے. اس کو عام گھسیٹنا، اس کا میں نے آپ کو نتیجہ بتا دیا کہ وہ کسی طرح بھی صحیح بن سکتا نہیں ہے. نماز پڑھ لے.